لاہور میں موسلا دھار بارش، سڑکیں تالاب اور انڈر پاسز جھیل بن گئے، کئی شاہراہیں سوئمنگ پول میں تبدیل، سابق خادم اعلیٰ کا پیرس پانی میں ڈوب گیا، انتظامات کی قلعی کھل گئی، کئی فیڈر سٹرپ کر گئے، سڑکوں پر گاڑیاں تیرنے لگیں، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، نظام زندگی ٹھپ، نکاسیاب کا کوئی انتظام نہیں، شہری انتظامیہ پر برہم۔ بہت ہی پریشانی ہے، راستے میں گٹر کھلی ہوئے ہیں جو جان لیوا ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت کی بالکل نااہل ہی سمجھے، جو کچھ بھی سمجھے، ٹھیک ہے۔ جب بھی یہی حال تھا، اب بھی یہی حال ہے، دونوں حکومتوں میں یہی حال۔ بارش سے لاہور کے کئی علاقے متاثر، لکشمی چوک میں 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ، فاروق آباد میں 203، مال روڈ پر 168 ملی میٹر بارش ہوئی، مختلف علاقوں میں حادثات، گھر کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق، موچی گیٹ پر گاڑی نالے میں جا گری، تباہی کہاں کہاں ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب شہر کا جائزہ لینے نکل پڑے، بارش میں پھنسے خواتین اور بچوں کو لفٹ بھی دی۔ پنجاب میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف شہروں میں کھل کر برسات، قصور، حالیہ، کامون کی حافظ آباد اور گجرانوالہ سمیت کئی علاقوں میں جل تھل ایک، نشیبی علاقے زیر آب، عوام کو مشکلات۔ میرے ہسبینڈ مکان کے اندر تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ان کا پتہ ہے ابھی۔ ٹوٹے گھر، جا بجا بکھرا سامان، بیان کر رہا ہے تباہی کی داستان۔ وادی نیلم کے گاؤں لسوا میں کلاؤڈ برسٹ سے آنے والے سیلاب میں عمر بھر کی جمع پونجی بہہ گئی، 22 لاپتہ افراد کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا، اب تک 3 لاشیں نکال لی گئی، دیگر کی تلاش جاری۔ The Monetary Policy Committee decided to raise policy rates by 100 basis points, 1%, to 13.25%. مہنگائی کا سونامی اور بھپر گیا، اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا، آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 13.25% کر دی گئی، رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 11 سے 12% رہنے کا امکان۔ ایک جج کیس کے دوران جاتی عمرہ جاتا ہے، کبھی عمرے پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، جج کی نقل و حرکت پر نظر کیوں نہیں رکھی گئی؟ جج ارشد ملک ویڈیو کیس میں درخواست گزار کے وکیل کے دلائل، از خود نوٹس اور کمیشن بنانے کی استدعا، از خود نوٹس کسی کی ڈیمانڈ پر نہیں لیا جاتا، چیف جسٹس کے ریمارکس، عدالت کی معاونت کے لیے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل طلب۔ سرکاری مال اڑانے والے حکمرانوں سے وصولی کا فیصلہ، وفاقی کابینہ اجلاس میں سابق حکمرانوں کے اخراجات پر بریفنگ، نواز شریف نے میڈیکل اخراجات کی مد میں 5 ارب 40 کروڑ، آصف زرداری نے 3 ارب سے زائد خرچ کیے، شاہد خاقان عباسی نے 35 کروڑ روپے اڑائے، شہباز شریف نے 8 ارب 70 کروڑ سے زائد رقم اڑائی۔ خاندان جو ہے وہ قوم کے پیسے پہ، ٹیکس پیئر کے خرچے پہ شاہانہ انداز سے زندگی گزارتا رہا، کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ سابق حکمران ٹیکس کے پیسوں پر شاہانہ زندگی گزارتے رہے، ہمارا مقابلہ مافیا کے ساتھ ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کی میڈیا بریفنگ، مراد سعید نے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دور کا کچا چٹھا کھول دیا، بتایا کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی کے نام پر اربوں کی لوٹ مار کی گئی، وزیر اعظم کی سادگی بھی گنوائی کہ نہ تو کوئی کیمپ آفس ہے، نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی خرچہ، وزیر اعظم بنی گالا کا خرچ بھی خود اٹھاتے ہیں۔ آصف زرداری کی بے نامی کمپنیوں کی تعداد 32 ہے، 60 دنوں میں جائیداد کا ثبوت نہ دیا تو ضبط کر لی جائے گی، معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس، وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں آج کے حالات کی بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے، ایک مافیا ہے جس نے بے نامی پیسہ رکھا ہوا ہے۔
ان کے اوسان کے اوپر نواز شریف سوار ہے. ان کی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, 3 گھنٹے یہ نواز شریف پہ بحث کرتے ہیں. نواز شریف نے ناشتہ کیا کیا تھا اس کا حساب لے کر آؤ. حکمرانوں کے اعصاب پر نواز شریف سوار ہیں. احسن اقبال کی قومی اسمبلی میں گھن گرج. کہا کابینہ اجلاس سے لے کر ناشتے اور کھانے تک نواز شریف ڈسکس ہو رہے ہیں. نواز شریف کو چھوڑیں, ملک کی فکر کریں. وزیر مملکت علی محمد کا رد عمل. کہا نواز شریف نے سرکاری خرچ پر ذاتی دورے کیے. میں 10 ماہ کا حساب دیتا ہوں, آپ 30 سال کا حساب دیں. حکومت میں انڈرٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں. کرپشن کے نام پر اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف بھی بول پڑے. رانا ثناء اللہ کے خلاف FIR بھی مذاق خیز قرار دے دی. شہریار آفریدی بھی طیش میں آ گئے. حقائق ایوان میں رکھ دیے. کہا رانا ثناء اللہ کی 3 ہفتے تک نگرانی کی گئی تھی. ان کے بیگ سے منشیات ملی تھی. ظلم کے خلاف دہائی نہیں, للکار پر یقین رکھتا ہوں. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی گھن گرج. پیشی پر مریم نواز سے فون پر گفتگو. آپ کو نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. مریم نواز کا لقمہ. نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں, گھبرایا نہیں. رانا ثنا کا جواب. منشیات برآمدگی کیس میں لیگی رہنما کے جوڈیشل ریمانڈ میں 29 جولائی تک توسیع. احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ کیس کی سماعت. خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 اگست تک توسیع. آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہوگی. سعد رفیق کہتے ہیں آج ملک پر سول آمریت مسلط کر دی گئی. برطانوی اخبار کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے نون لیگ ان ایکشن. شہباز شریف نے کانفرنس کال پر لندن میں وکلا سے مشاورت کی. قانونی مشورے طلب کیے. ڈیلی میل. وزیر اعظم عمران خان اور معاون خصوصی شہزاد اکبر کے خلاف مقدمے کے ابتدائی نکات بھی طے کر لیے گئے. مرید عباس قتل کیس اور فراڈ اسکینڈل. پولیس تحقیقات کے لیے ملزم عاطف زمان کے گھر پہنچ گئی. اہم دستاویزات تحویل میں لے لیں. ملزم عاطف کے بھائی کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا. بھائی عادل زمان فائرنگ کے وقت ملزم کے ساتھ تھا. عادل زمان عاطف کو گھر پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا. پولیس تاحال عادل زمان کو گرفتار نہ کر سکی. بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کیس کا فیصلہ کل آئے گا. عالمی عدالت انصاف محفوظ فیصلہ سنائے گی. کلبھوشن جادیو کو 3 مارچ 2016 میں بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا. وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے اعتماد سازی کی فضا بحال ہوگی. دونوں ممالک میں مثبت اور تعمیری بات چیت ضروری ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو. کہا یورپی یونین کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے سے ثابت ہو گیا پاکستان سفارتی سطح پر تنہا نہیں ہے. بھارتی فورسز نے زہری معذور پاکستانی شہری اللہ رکھا کی لاش رینجرز کے حوالے کر دی. بھارتی فورسز نے سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری عبور کرنے پر اللہ رکھا کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا. شہری نے 14 اور 15 جولائی کی درمیانی رات ورکنگ باؤنڈری عبور کی تھی. خطے پر بھارتی چودراہٹ کا خواب بھرا رہ گیا. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا تیر نشانے پر جا لگا. بھارت افغان امن عمل سے آؤٹ ہو گیا. بھارتی میڈیا کا بھی امن عمل میں پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف. پاکستان کا امن کی جانب ایک اور قدم. سول ایوییشن نے 27 فروری سے بند فضائی حدود بھارت کے لیے کھول دی. ڈگاری کوئلہ کان میں پھنسے 10 کانکنوں کی لاشیں مزدوروں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکال لی. ایک کانکن کی حالت تشویشناک. 2 روز قبل زہریلی گیس پھیل جانے سے 11 کانکن ملبے تلے دب گئے تھے. NA-205 گھوٹکی کا ضمنی الیکشن 5 روز کے لیے ملتوی. نوٹیفیکیشن جاری. ضمنی انتخاب اب 18 کے بجائے 23 جولائی کو ہوگا. ساتھ بہا کر لے گئے. چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کو وینس بنا دیا. سڑکیں شاہراہیں صاف پانی میں ڈوب گئی. شہری سڑکوں پر پھنسے رہے. گاڑیاں خراب ہو گئیں. سڑکیں بند, شاہراہیں بند,
گلیوں چوباروں سارے بازاروں گھروں دکانوں حتیٰ کہ تاحد نگاہ پانی ہی پانی دکھنے لگا۔ لاہور میں گزشتہ رات بارش کی جو جھڑی لگی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل ایک کر دیا۔ گھروں سے کاموں پر نکلنے والے افراد پھنس گئے۔ پانی کے باعث کئی گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں۔ دھکے لگا کر لوگ اپنی منزل تک پہنچے۔ موسلا دھار بارش سے ہاکی اسٹیڈیم کی ٹرف بھی پانی میں ڈوب گئی۔ اسٹیڈیم کے اطراف بھی سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی۔ انتظامیہ الرٹ ہونے کے باوجود نکاسی آب کا مسئلہ حل نہ کر سکی۔ محکمہ موسمیات نے جمعے تک مزید موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ بارش کے بعد شہریوں کی مشکلات کا جائزہ لینے وزیر اعلیٰ پنجاب ٹھنڈی ٹھار گاڑی میں بیٹھ کر سڑکوں پر نکلے۔ سردار عثمان بزدار نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ شہریوں کو بھرمار تو حرکت میں آئی۔ کالا پنجاب نے کیا مختلف علاقوں کا دورہ۔ چل رہا ہے جی سر، پانی اٹھا رہی سر سب کا۔ اچھا پورا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خود گاڑی چلائی، ہمدردی کی بھی مثال بنائی۔ پانی میں پھنسے افراد کو گاڑی میں بٹھایا۔ بچوں اور خواتین کو پانی سے باہر نکالا۔ وزیر قانون پنجاب بھی بارش کے بعد باہر نکل آئے، سڑک پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ لاہور میں طوفانی موسلا دھار بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ کن کن علاقوں میں کتنی ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی؟ ساتھی اینکر علی عابد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو کل رات سے شروع ہونے والی بارش لاہور میں آج دن بھر برستی رہی ہے، اور اگر سب سے زیادہ بارش کی بات کریں تو وہ لکشمی چوک میں برسی ہے، 250 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ فاروق آباد کا جب ذکر کریں گے تو وہاں پر 203 ملی میٹر بادل برسے ہیں، اور پانی والا تالاب کے علاقے میں پانی ہی پانی ہے، 213 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپر مال کے علاقے کا اگر رخ کریں تو وہاں پر 168 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور سمن آباد اور تاج پورہ جو پرانا لاہور بھی قرار دیا جاتا ہے، 166 ملی میٹر یہاں پر برسات ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ کا علاقہ بھی کافی حد تک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، 155 ملی میٹر یہاں پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور آخر میں اگر جیل روڈ کی بات کریں تو وہاں سب سے کم بارش ہوئی ہے، لیکن وہاں پر بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، 151 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو رپورٹ آپ نے جانی۔ اس وقت لاہور میں کیا تازہ صورتحال ہے، آج نیوز کے نمائندے قمر جبار سے جانیں گے جو لکشمی چوک پر موجود ہیں، جبکہ اپر مال پر موجود ہیں نمائندہ غضنفر خان، ہمیں بارش کے باعث ٹریفک حادثات کی اپڈیٹ دیں گے۔ قمر جبار سے پہلے بات کرتے ہیں جو کہ لکشمی چوک پر موجود ہیں۔ قمر بتائیے گا لکشمی چوک پر اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہاں کتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے؟ جی بالکل، لکشمی چوک تو کیا اس وقت پورا لاہور ہی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کئی مقامات پر پانی کی سطح لیول تو کم ہو گیا ہے، لیکن مکمل طور پر پانی ریموو نہیں ہوا چونکہ لاہور میں صرف 13 گھنٹے کے دوران یہ 35 سالہ ریکارڈ بارش کا ٹوٹا ہے کہ 250 ملی میٹر بارش یہاں ریکارڈ کی گئی ہے۔ 35 سال پہلے یہ ریکارڈ بنا تھا اور آج یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور ابھی بھی آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، کسی وقت دوبارہ بارش شروع ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو علاقے سمن آباد ہو، نسبت روڈ ہو، اسٹیشن اور جو بھی اس طرح کے علاقے ہیں وہاں ابھی تک پانی کھڑا ہے۔ واسا کا عملہ بالکل موجود ہے، ہر جگہ ہر پوائنٹ پر موجود ہے۔ پانی کو واٹر پمپ سکر لگا دیے گئے ہیں اور ان کی مدد سے پانی کو ریموو بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر بارش تو قمر صرف موجود ہیں یا عملی طور پر کام ہوتا نظر بھی آ رہا ہے؟ قمر عملی طور پر بالکل کام ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن قصور ہم عوام کا بھی ہے، اور جو محکمے کی آپس میں کوارڈینیشن ہے وہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں کہ جب بھی بارش ہو تو جگہ جگہ جو ہے 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ قصور یہ ہے کہ برسات آنے سے پہلے محکمہ موسمیات تو آگاہ کر دیتا ہے کہ اتنی بارش ہوگی، اتنے عرصے تک ہوگی، لیکن واسا یا اس کے مقابلے میں ضلعی حکومت ہے وہ انتظامات کرنے میں ناکام رہتی ہے کہ وہ نالوں کی صفائی کریں۔ دوسری طرف ہم عوام
عوام کی عادات ایسی ہیں کہ جو کچرا ہے ہم وہ بھی ان ڈرینز میں ہی پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چوک رہتی ہیں اور برسات میں پھر ان ڈرینز میں سے پانی کا نکال بہت مشکل ہو جاتا ہے، واٹر سکر لگانے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے قمر جبار، بہت شکریہ آپ کا۔ اور بارش کے باعث ٹریفک حادثات کی اپڈیٹ لیں گے، غضنفر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ غضنفر بتائیے گا کتنے حادثات ہوئے ہیں؟ جی بالکل، کانا بدامی باغ جوہر ٹاؤن میں چھت اور دیوار گرنے سے تقریباً 10 افراد زخمی اور 6 سالہ عروج جو ہے نامی بچی جو ہے وہ جہاں بحق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ موچی گیٹ کے علاقے میں کار گرنے کا بھی واقعہ نالے میں پیش آیا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایکسیڈنٹ کی تو آج صبح سے لے کے اب تک جو ہے وہ تقریباً 103 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے مختلف ہسپتالوں میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ موسلادھار بارش کے بعد جہاں پانی کھڑا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ریسکیو کے جو انتظامات ہیں اس کی وجہ سے اگر بات کی جائے تو ریسکیو حکام کی جانب سے ریڈ کوڈ الرٹ کر دیا گیا۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں ہنگامی بنیادوں پر جو ہے طبی امداد فراہم کرنے اور ریسکیو کرنے کے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کی چھٹیاں منسوخ کرنے کے علاوہ بھی تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ مزید روز بارش کا امکان پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے غضنفر، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے گا، آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ قمر جبار بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، فی الحال اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ لاہور کا فاطمہ جناح روڈ بھی پانی میں ڈوبا، 18 گھنٹوں بعد بھی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سلیم شیخ سے۔ سلیم شیخ بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے، کیا صورتحال ہے وہاں بھی؟ جی نکاسی آپ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بارش جو ہے رات 2 بجے شروع ہوئی تھی اور اب رات کے 9 بج چکے ہیں، لیکن پانی جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں سے ابھی تک نہیں نکالا جا سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار نے بھی لاہور کی سڑکوں کا دورہ کیا، واسا اور ضلع انتظامیہ کے افسران ان کے ساتھ تھے اور ان کو ہدایات بھی جاری کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے، لیکن لاہور کی سڑکوں سے پانی ابھی تک نہیں نکالا جا سکا۔ یعنی 18 گھنٹے ہو گئے ہیں پانی لاہور کی سڑکوں پر جو کا تو ہے۔ کئی سڑکیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ پہلے تو نشیبی علاقے جو ہے وہ زیر آب رہتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ پوش علاقے بھی ہیں، وہ بھی پانی کا منظر جو ہے ان سڑکوں پر نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج جب سڑکوں کا دورہ کیا تو خواتین جو کہ پانی میں پھنس چکی تھی ان کو اپنی گاڑی میں ریسکیو کیا اور ان کو اپنی منزل کی طرف پہنچایا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے واسا اور ضلع انتظامیہ کو ہدایت جاری کی کہ فوری طور پر نکاسی کے آب کے انتظامات کیے جائیں، لیکن وزیر اعلیٰ کے احکامات ابھی تک جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکے اور سڑکوں پر پانی ابھی اسی طرح ہے۔ جی جوں کا تو ہی کھڑا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اور لاہور میں بارش سے سب سے زیادہ جھونپڑیوں میں رہنے والے غریب افراد متاثر ہوئے۔ جوہر ٹاؤن کے قریب ایک جھونپڑی میں رہنے والا خاندان 3 دن جاری رہنے والی بارش میں کیسے زندگی گزار رہا ہے، جانیں گے آج نیوز کے نمائندے فیصل طارق سے۔ فیصل طارق بتائے گا کن مشکلات کا سامنا انہیں؟ اس وقت ہم ایک جھونپڑی کے اندر موجود ہیں جہاں پر ان لوگوں سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے یہ کس طرح اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ کیا دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو یا نہ ہو؟ یہ بیٹا بہت اخیائی ہے، یہ دیکھو پانی پانی ہے، غریب بندے ہیں، اوپر جگی میں باغ باغ کے چکڑ میں پانی میں بیٹھے ہیں، جی میں سیلاب آ جاتا ہے، بہت دکھی ہے، بہت اوکھے ہے۔ کسی دا دل کرے تو کوئی رب واسطے دے، کسی دا دل کرے تو نہ دے، پھر آپ کی نے کرا؟ ان کی بات سنی، یہ جو ان کی جگی ہے جو انہوں نے عارضی طور پر جو کانوں سے اور مختلف دوسری چیزوں سے بنائی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ جی کہ لاہور میں موسلادھار بارشیں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اب تک صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے فیصل طارق، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سلیم شیخ، قمر جبار اور غضنفر خان، آپ چاروں حضرات کا بہت شکریہ۔ اب رخ کرتے ہیں وادی نیلم کا، جہاں گاؤں لیسوا میں کلاؤڈ برسٹ سے آنے